قائد اعظم کو کریون اے کے سگریٹ بہت پسند تھے اور وہ اکثر یہی سگریٹ پیا کرتے تھے۔ ایک دن کریون اے کے سگریٹ ختم ہو گئے۔ کوئٹہ بھر میں تلاش کے باوجود نہ ملے۔ لیفٹیننٹ کرنل الہی بخش نے کہا، میں نے ایک دکان پر کیرون اے کے سگریٹ دیکھے تھے، اجازت ہو تو میں خود جا کر لے آؤں۔ جاتے جاتے کرنل الہی بخش نے کہا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم پاکستان میں سگریٹوں کی ایک فیکٹری قائم کر لیں اور امریکہ سے بہترین تمباکو درآمد کریں اور پاکستان میں سگریٹ تیار کریں۔ قائد اعظم کی آنکھیں جوش سے سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے، پاکستان میں دنیا کے سب ممالک سے اچھا اور بہترین تمباکو ہوتا ہے۔ تمباکو کے لیے ہم امریکہ کے محتاج نہیں، ہم اپنے ملک میں ہی تمباکو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے ترقی دے کر دوسرے ممالک کو بھی برآمد کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ پاکستانی ضروریات زندگی کے لیے دوسرے ممالک کے محتاج نہ رہیں، بلکہ ہر چیز میں اپنے ملک میں ہی پیدا کریں۔ پاکستان دوسرے ممالک کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھے۔ پاکستان تجارت اور صنعت کے میدان میں اس قدر ترقی کرے کہ وہ دوسرے ممالک سے اشیاء درآمد کرنے کی بجائے دوسرے ممالک کو اشیاء برآمد کرے۔ سرمایہ داروں کو اپنا سرمایہ پاکستان کی صنعت کو ترقی دینے میں لگانا چاہیے۔ پاکستان میں خام پیداوار کی کمی نہیں، اس خام پیداوار کو صحیح استعمال میں کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کارخانوں کی ضرورت ہے۔ کارخانوں کے قیام کے سلسلے میں اگر فرد واحد سرمایہ دار خرچ کرنے میں ہچکچاتا ہو، اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ امداد باہمی کے اصولوں پر 10-15 سرمایہ داروں کو مل کر مختلف صنعتوں کے کارخانے قائم کرنے چاہئیں اور حکومت کو بھی ان کارخانوں کے قیام کے سلسلے میں ان لوگوں کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے کارخانوں کے قیام کے سلسلے میں حکومت کا حصہ دار بننا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کے پہلے میزانیہ نے دنیا میں پاکستان کی مالی ساکھ بٹھا دی ہے۔ مشینری درآمد کرنے کے سلسلے میں پاکستان کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ جلد ہی دور ہو جائیں گی اور آئندہ 20 سال کی مدت میں پاکستان درجہ اول کا صنعتی ملک بن سکتا ہے، بشرط یہ کہ عوام، سرمایہ دار اور حکومت تینوں پورے تعاون سے کام کریں۔ ایک روز لاہور کا ذکر آیا تو قائد اعظم فرمانے لگے، اس دفعہ لاہور جا کر مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ لاہور ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی روایات کا مرکز ہے۔ پاکستان اگر جسم ہے تو اس جسم میں لاہور روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے لاہور کا مستقبل شاندار نظر آ رہا ہے۔ لاہور ایک بار پھر اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا مرکز بن جائے گا۔ شروع میں کوئٹہ کی آب و ہوا نے آپ کی صحت پر اچھا اثر کیا، لیکن بعد میں صحت یکدم گرنی شروع ہو گئی۔ اس دوران میں کراچی کے ڈاکٹر مسٹر مستری کو بھی کوئٹہ طلب کر لیا گیا۔ قائد اعظم میں برداشت کی قوت بہت زیادہ تھی اور انتہائی تکلیف میں کبھی آپ کی پریشانی پر شکن نہیں آتا تھا۔ ایک روز جب میں نے آپ کو انجیکشن لگایا تو آپ کو درد محسوس ہوا اور آپ فرمانے لگے، اب میں محسوس کرتا ہوں کہ صحت بہت گر گئی ہے اور مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ کو مکمل آرام کرنا چاہیے، دماغی تشویش کو ترک کر دینا چاہیے اور سیاسی مسائل کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے ہنس کر جواب دیا، کوئی ایسا مسئلہ باقی نہیں رہا جس کے متعلق مجھے تشویش ہو۔ کشمیر، فلسطین اور حیدرآباد کے مسائل اقوام متحدہ میں پیش ہو چکے ہیں اور اقوام متحدہ کے زیر بحث ہیں، اس لیے مجھے ان کے متعلق قطعاً تشویش نہیں۔ مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ تھا، اسے وزارت پاکستان نہایت دانشمندی سے سلجھا رہی ہے۔ ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کا مسئلہ خاص طور پر توجہ طلب ہے۔ پاکستان کا ہر مرد اور عورت اپنے آپ کو قومی سپاہی تصور کرے اور اپنی حکومت سے تعاون کرے۔ حکومت پورے جوش و خروش اور جانفشانی سے اس کام کو سر انجام دے رہی ہے۔ ملک کی دفاع کے مسئلے پر ہر نادار اور سرمایہ دار کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم نے لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دے کر جو آزادی حاصل کی ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بھوکے رہ کر بھی ملک کی دفاع کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کسی دشمن نے پاکستان کی آزادی پر حملہ کیا تو پاکستان اپنے آخری فرزند تک حملہ آور کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کو دفاع کے سوال کو تمام دوسری ضروریات پر مقدم رکھنا چاہیے۔ کوئٹہ میں طبیعت سنبھل گئی، لیکن بعد میں طبیعت روز بروز مزمحل ہوتی چلی گئی، کمزوری بڑھتی گئی اور فرمانے لگے، مجھے کراچی لے چلو۔ غالباً یہ 8-9 ستمبر کا ذکر ہے۔ چنانچہ ہم کراچی کی تیاری کرنے لگے اور 11 ستمبر کو کوئٹہ سے کراچی روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ مکمل سکون سے رہے، ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے رہے۔ سفر کے دوران میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ کراچی پہنچنے پر محترمہ مس فاطمہ جناح نے ہمیں فرمایا، اب آپ جائیے، آرام کیجیے، قائد اعظم کو بھی قدرے آرام ہے، اپنے وقت پر تشریف لے آئیے۔
چنانچہ کرنل الہی بخش، ڈاکٹر مستری اور میں ہوٹل چلے گئے۔ 9 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون آیا اور مس فاطمہ جناح نے فرمایا، کمزوری بڑھ گئی ہے، بے قراری میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ فوراً پہنچیے۔ چنانچہ ہم فوراً گورنمنٹ ہاؤس پہنچے۔ قائد اعظم پر بے ہوشی طاری تھی، کمزوری انتہا کو پہنچ گئی تھی، نبض کی دھڑکنیں بھی غیر مسلسل ہو گئی تھیں، آنکھیں پتھرا۔ باہم مشورے کے بعد کئی ٹیکے کیے گئے، حالت کسی قدر سنبھل گئی۔ آپ کے مصنوعی دانت پہلے ہی نکال دیے گئے تھے، لیکن چند منٹ بعد دل ڈوبنے لگا، کمزوری بڑھ گئی، نبضیں غیر مسلسل ہو گئیں، آنکھیں پتھرانے لگیں اور سانس رک رک کر آنے لگی۔ اس بے ہوشی کے عالم میں آپ نے کچھ کہا، اللہ، پاکستان۔ صرف یہ 2 لفظ سمجھ میں آ سکے، پورا فقرہ سمجھ نہ آ سکا۔ 10:25 پر آپ کی حرکت قلب بند ہو گئی اور اسلام کا یہ بطر جلیل ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مس فاطمہ جناح روتی روتی کوچ پر گر پڑیں۔ تمام ڈاکٹر رو رہے تھے۔ قائد اعظم۔ موت کے بعد بھی آپ کے چہرے پر تدبر، جلال اور فراست کھیل رہی تھی۔ وہ بطر جلیل جس کی فراست، تدبر اور سیاست نے 2 صدی کے ملے ہوئے مسلمانوں کو سربلندی اور ظفرمندی عطا کی، جس نے برطانوی اور ہندو شاہترانہ سیاست کو شکست دی تھی، عزم و استقلال اور یقین محکم کے ساتھ ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، قوم یتیم ہو گئی۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن اس کی تعلیم، اس کے اصول، اس کے پیغامات اور تقریریں ہمیشہ کے لیے ہمیں مشعل راہ رہیں گی۔ قائد اعظم کی وفات حسرت آیات کی خبر جنگل کی آگ کی طرح کراچی کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ ہزاروں مسلمان گورنمنٹ ہاؤس کے سامنے حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے کھڑے تھے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اکثر دیواروں سے سر پٹک رہے تھے۔ تمام رات ہزاروں مسلمانوں کا جمع غفیر بابائے ملت کے ماتم میں سوگوار اور اشک بارہا رہا تھا۔ سرکاری افسر، وزراء، غیر ملکی سفیر، فوجی جرنیل، بحری اور فضائی بیڑوں کے اعلیٰ و ادنیٰ افسر، سب بچشم پورنم کھڑے تھے۔ صبح ہوتے ہی ہمارے پاکستان میں ہڑتال ہو گئی، ہر شہر، ہر قصبہ، ہر گاؤں ماتم کدہ بن گیا۔ دوسرے دن قائد اعظم کا جنازہ فوجی اعزاز سے اٹھایا گیا۔ جنازے میں 4 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے شرکت کی اور 12 ستمبر کو عیدگاہ کے درمیان میں اسلام کے اس بطر جلیل کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔